وہ بیٹی ہیں جن کے بیسٹ فرینڈ ان کے فادرز ہیں, میں نے ان کو زیادہ مضبوط دیکھا. بیٹی کا سب سے بڑا اعتماد شادی سے پہلے اگر کسی ایک مرد پہ ہے تو وہ باپ ہے. کبھی آپ کے فائنینشیل مسئلے آئیں گے, اچھا وہ حل ہو جائیں گے تو پتہ لگے گا جناب ایموشنل کچھ سین آن ہو گیا, اچھا وہ سیٹل ہو گیا, شادی ہو گئی ہے, پتہ لگا جی جس سے اتنی محبت سے شادی کی اسے پھڈا ہو گیا, اس کا سیل فون آپ کے ہتھے لگا, پتہ لگا جناب وہ تو چیٹ کرتا پھرتا ہے اور اس نے نام راشد رکھا ہوا ہے اور اندر جناب وہ رشیدہ ہے. پروفیشن جس پہ میں ہمیشہ پرائڈ فیل کرتا ہوں وہ ٹیچر, کہ ہمارے لیے جو انٹرٹینمنٹ کی نئی ڈیفینیشن ہے وہ ٹرولنگ ہے. جتنا زیادہ جواب دینے کی کوشش کریں گے, جتنا زیادہ یہ کہ میں ڈیلیٹ کر دوں گا, رہنے دوں, میرا خیال ہے رہنے دیں, وقت کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. ایک ٹائم آتا ہے چیزیں خود ہی ڈسٹ سیٹل ہو چکی ہوتی ہے. کیا یہ سلطنت کا مقصد صرف بیوی کا کام روٹی پکا کے کھلانا اور بندے کا کام صرف کما کے لانا اور بچے پیدا کرنا؟ السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج جو ہمارے گیسٹ ہیں انہیں کسی قسم کی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے, بٹ آئی ایم ہیونگ مائی فین مومنٹ رائٹ ناؤ. تو میں تھوڑا سا اپنی اسٹوری بتاؤں گی. وین آئی اسٹارٹیڈ لرننگ, وین آئی اسٹارٹیڈ ری لرننگ, ایجوکیٹنگ مائی سیلف, تو جب میں لیکچر سنتی تھی پیرنٹنگ کی, سیلف ڈیولپمنٹ کے, تو جو سب سے پہلے لیکچرز میں نے سنے وہ تھے مسٹر قاسم علی شاہ کے. تو میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے دیٹ یو آر ہیئر ٹوڈے. میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے, اینڈ آئی سی یو لائک مائی ٹیچر. تو مجھے بڑی خوشی ہے دیٹ ہی از ہیئر. اور میں نے کوشش کی ہے کہ جو ایز این آڈینس جب میں سنتی تھی جو میرے ذہن میں سوالات آتے تھے تو میں نے وہ تیاری کی ہے کہ میں وہ آپ سے پوچھوں. تو آج کے ایپیسوڈ بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے, تو دیکھیے گا, بتائیے گا کامنٹس میں آپ لوگوں کو کیسی لگی. شروع کرتے ہیں جی. کیسے ہیں آپ سر؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا بڑا ہی کرم ہے, الحمدللہ. اوکے جی, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اپنے کی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے لیے, اور امید ہے کہ ہم 45 منٹس کا میکسیمم استعمال کریں. شروع کرتے ہیں. تو پہلا سوال, as an entrepreneur and advocate for personal development, what are some significant changes that you have faced? آج میں بڑی نروس ہوں جی, تو میری ایسی سوال ہوگی تو جیسے وائوا میں ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ, آج میری وہ والی حالت ہے. نہیں آپ بالکل کمفرٹیبل ہو جائیے. So we'll speak about your challenges first. میرے چیلنجز اگر سچ بتاؤں, میرے چیلنجز بہت کم رہے. میں ایسے کہوں کہ بہت زیادہ چیلنجز تھے. وجہ کیا تھی؟ میری یہ جو شفٹ تھی, شاید اسے پروفیشنل شفٹ کہوں تو زیادہ اچھا ہے. میں پڑھا رہا تھا سائنس سبجیکٹ, فزکس, کیمسٹری, میتھس. مجھے بالکل نہیں خبر تھی کہ دنیا میں کوئی سیلف ہیلپ سبجیکٹ ہے, موٹیویشن پہ بھی کچھ ہوتا ہے, پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کوئی کام ہو رہا ہے, پیرنٹنگ پہ ہو رہا ہے, میرے علم میں نہیں تھا. لیکن جو میں پڑھاتا تھا اور پڑھانے کا جو آخر میں وقت بچ جاتا تھا, کیونکہ اچھا ٹیچر نا لیسن پلان کر کے بیٹھ اور ریوائز کر لیتا ہے, سن لیتا ہے. تو میرے وہ جو اس زمانے میں 45 منٹس کا پیریڈ ہوتا تھا کلاس, میں اس میں پڑھانے میں آخری 10 منٹ بچا لیتا تھا اور 10 منٹس میں ایتھکس پہ بات کرتا تھا. روز ایک نئی بات. اب کمال یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد جو بچے میرے پاس پڑھتے تھے ان کے پیرنٹس آنے لگ پڑے. انہوں نے کہا جی وہ کام جو ہم نہیں کر سکے وہ آپ نے کر دیا. لائک ایک دفعہ ایک ورک شاپ تھی, میں نے ان بچوں کے لیے ارینج کی. ورک شاپ بھی آج ورڈ ہے, اس زمانے میں تو لیکچر ہی تھی. اور وہ تھی لو فار مدر پہ. آپ یقین کیجئے کہ نیکسٹ ڈے مائیں روتی ہوئی میرے پاس آئی. انہوں نے کہا قاسم صاحب آپ نے کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے کیا کیا؟ وہ کہتے جی بچے ہمارے پیر دبانے لگ پڑے ہیں, بچے ہمارے سر دباتے ہیں, محبت کرتے ہیں. کئی بچے گھروں میں پھول لے کر گئے, کئیوں نے اماں کو جا کے ہگ کیا کہ ماں مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے. چھوٹے چھوٹے ایتھکس, ویلیوز کی موٹیویشن میں نے دی. اچھا یہ جو ہم نہیں جانتے اس سبجیکٹ کے بارے میں, بڑی دنیا نا جی. دیکھیں پاکستان میں بڑے ایسے پروفیشنز ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو انتہائی سطحی پتہ, اور جب سطحی پتہ ہے اور کہیں پر یہ ایگو ہے ہمیں پتہ ہے, یہ غلط فہمی ہے کہ ہمیں پتہ ہے, تو لوگ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ نگیٹ کرتے ہیں, ڈینائی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. کامن ہے یہاں پر. تو ہم موٹیویشنل سپیکرز کو ایک ہی سارے کہہ لیجئے ایک ہی کلب کا حصہ سمجھتے ہیں. لائک کوئی اگر پیسہ کمانے کی بات کر رہا ہے وہ بھی اسی کلب میں ہے, کوئی اگر بات کر رہا ہے جی سکلز کی وہ بھی اسی کلب. موٹیویشن ایک بڑی ایک جنرل ٹرم, ریلیجیس موٹیویشن ہو سکتی ہے. دیکھیں جو سوسائڈر ہے وہ بھی کسی موٹیویشن سے نکلتا ہے, سڑک پہ احتجاج ہوتا ہے کسی موٹیویشن سے ہوتا ہے. لائف میں تو جگہ جگہ موٹیویشن. میں ریکارڈ کروانے آیا ہوں آپ کے پاس, آپ ریکارڈ کریں, موٹیویشن. ٹیم اس کو ریکارڈ کری, ان کی ایک موٹیویشن ہے. تو موٹیویشن تو ہر وقت کہیں نہ کہیں ہے.
میرے چیلنجز کم تھے کیا یہ بتا دیتا ہوں. اچھا اب میرا جو پہلا چیلنج تھا نا وہ یہ تھا کہ لوگ اس سبجیکٹ کے بارے میں جانتے نہیں تھے, لوگوں نے پڑھا ہی نہیں تھا. تو کہہ لیجئے کہ لوگ اپنی اس لا علمی کی وجہ سے مختلف طرح کے کمنٹس کرتے تھے. میرا پروفیشن جس پہ میں ہمیشہ پرائڈ فیل کرتا ہوں وہ ٹیچر ہوں. میرے لیے فخر ہے. میں تو اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ اللہ مجھے اگر 100 بار پیدا کرے تو میں دوبارہ ٹیچر بنوں. ٹیچر کی سب سے بڑی کمائی رسپیکٹ ہوتی ہے. لیکن آپ جب فیمس ٹیچر ہیں, یہ یاد رکھیے, فیمس ٹیچر ہیں تو وہ سارے چیلنج جو اس سوسائٹی میں پڑے ہیں وہ آپ کے چیلنج بن جاتے ہیں. لائک فیمس ہے ٹرولنگ ہوگی, فیمس ہے تو میمز بنیں گی, فیمس ہے لوگ باتیں کریں گے, فیمس ہے کرٹیسائز کریں گے, فیمس ہے لوگ آپ پہ تبصرے کر رہے ہوں گے, لوگ کمنٹ کریں گے, لوگ آپ کے خلاف کمپینیں چلائیں گے. شروع میں, بہت شروع میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا تھا کیونکہ میرا یہ کلاس روم میں تو ایکسپیرینس ہی تھا. آپ ٹیچر کی تو فرسٹ فالوئنگ اس کی کلاس روم ہے, اس میں تو کسی کی جرت نہیں ہوتی اگر آپ باقی اچھا پڑھانے والے ہیں. ہاں اختلاف کرتے ہیں لوگ, آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ جواب جانتے ہیں بتا دیتے ہیں, آپ نہیں جانتے آپ کہتے ہیں I'm sorry مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن یہ جو سوشل میڈیا کلاس روم ہے, اگر اس کو میں سوشل میڈیا کلاس روم کہہ دوں جس کے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہاں اسٹوڈنٹس ہیں, تو اس میں آن سوشل میڈیا بڑے چیلنج ہیں. میں اب تھوڑا سا میں نے ڈیفر کیا پہلے والی بات سے, ویسے چیلنج نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پہ کوئی بعد میں آنے والا ہے جو ہمیں سن رہا ہے, مجھے فالو کر رہا ہے, وہ تیار ہو جائے. آج تو اس کی وش ہوگی وہ فیمس ہو جائے, وہ کسی ایک مقام کو پالے, کسی بڑی اس کی فالوئنگ ہو, راہ جاتے لوگ اس کو پہچان جائیں. لیکن اس کی پرائس یہ ہے کہ تیار ہو جائیے, سوشل میڈیا کلاس روم اتنی مہذب کلاس روم نہیں ہے. اس میں ہر طرح کے بچے ہیں. وہ بچے بھی ہیں جو جانے بغیر کمنٹ کر رہے ہیں, وہ بچے بھی ہیں جو حسد کا شکار ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جو ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں, ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, وہ لوگ بھی ہیں جو جھوٹ کو پھیلانے میں مزہ لیتے ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جو کسی عزت دار کی عزت کو خراب کر کے انجوائے کرتے ہیں. ان کا یہ پلیئر ہے, ان کی خوشی ہے کہ دیکھو جی بڑا بندہ پھرتا تھا اور یہ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر کمنٹ کر دیا. تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس, بیکاز میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. لائک ون آف مائی ویڈیو وینٹ وائرل اور میرے لیے بڑا اوور ویلمنگ تھا کہ جہاں اتنی رسپیکٹ مل رہی تھی وہاں میں یہ کہوں گی 80% رسپیکٹ تھی, بٹ 20% جو کرٹیسزم تھا یا وہ سب کچھ تھا. تو جب ایک اوور نائٹ وین ون آف میری پیرنٹنگ کے حوالے سے ویڈیو تھی تو اس پہ بڑا بیک لیش ملا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں, ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں, لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں, تو بڑا انکمفرٹیبل ہوتا ہے. اس کا بتائیں ذرا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ. اچھا دیکھیں شروع میں تو ہوتا ہے, واقعی مسئلہ ہوتا ہے, لیکن آپ اوپینینز اور اوپینین میکرز کی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا, آپ کہیں جی میں نے بازار میں دکان نہیں کھولنی اور کام چل جائے, پہلی بات. اچھا جی بازار میں دکان لے لی ہے لیکن شٹر نہیں اٹھانا, دکان چل جائے, کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں جی اچھا جی میں نے دکان لے لی ہے, شٹر اٹھا لیا, سامان نہیں رکھنا, دکان کیسے چل جائے گی؟ آپ کہیں گے جی نہیں میں نے دکان بھی لے لی ہے, شٹر بھی اٹھا دیا, مال بھی رکھ لیا ہے اور اس کی مارکیٹنگ نہیں کرنی, آواز نہیں لگانی, تو کام کیسے چلے گا؟ تو یہ تو گیم کا حصہ ہے, یہ اس گیم کا حصہ ہے. کیا کرنا چاہیے سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیں, اگر آپ اپنے کانٹینٹ, اپنے کانسیپٹ اور اپنے نیریٹیوز کے ساتھ کلیئر ہیں تو بالکل کھڑے رہیں, اطمینان سے کھڑے رہیں اور ڈیسائیڈ کرنے دیں لوگوں کو, وقت کو, کہ وہ خود ہی سمجھیں. ایک اور آپ کو بات بتا دوں جو پاکستانی قوم کا ایک چیلنج بتاؤں, پوری قوم کا چیلنج ہے اور یہ اندازہ نہیں کتنا بڑا چیلنج ہے. میرا جو بچپن ہے اس میں بڑی ایکٹیویٹیز ایسی تھیں جن کو ہم میلہ, جس کو ہم مینا بازار, جس کو ہم کو فیسٹیول, جس کو جشن بہارا, یہ سب کچھ کہتے تھے. اچھا میرے بڑوں کے ٹائم پہ اس سے زیادہ تھی. یعنی آپ دیکھیں ہم جو پنجاب کے لوگ ہیں نا, ہماری اکھانے بنی ہوئی, اکھانے محاورے, اس میں ایک محاورہ ہے کہ ہفتے کے 7 دن, اس کا میننگ بتا رہا ہوں, ہفتے کے 7 دن ہے اور میلے 8 ہیں, تو میں گھر کس دن جاؤں؟ یعنی اس میں وہ اخان بنانے والا کہہ رہا ہے کہ 7 دن دیہڑ دے, یعنی ہفتہ جو ہے وہ اس کے 7 دن ہے اور میلے 8 ہیں. تو میرے پاس تو گھر جانے کا ٹائم ہی نہیں ہے, اتنا فیسٹیول تھا. آپ کے کلچر میں فیسٹیول, آپ کا پورے کا پورا پنجاب کا, پاکستان کا جو ساری بیلٹ ہے یہ فیسٹیول سے, ایونٹ سے بھری ہوئی بیلٹ تھی. اور آج بھی دیکھیں ہم گوگل کیلنڈر استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر آتا ہے کہ آج بسنت ہے, آج فلانا ہے. ہم بیسیکلی جو فیسٹیولز ہوتے ہیں نا وہ اس کو اسلام
اور اینٹی اسلام سے نہیں ماپنا چاہیے. وہ فیسٹیول کلچر کے فیسٹیول ہوتے ہیں اور کلچر کو بنتے ہوئے ہزاروں سال لگے ہوتے ہیں. مذہب سے بھی پہلے کی تاریخ ہے کلچرز کی. اچھا اب ہوا کیا اس سارے ٹائم میں پچھلے 15-20 سالوں میں ہماری وہ جو فیسٹیولز تھے اور جو ایکٹیویٹیز تھی وہ ختم ہو گئی. اس میں سے ایک حصہ ختم کیا دہشت گردی نے, اس کا ایک حصہ ختم کیا سوشل میڈیا نے, اس کا ایک حصہ ختم کیا کیونکہ اس میں ایک ایفرٹ لگتی تھی نا جی. انٹرٹینمنٹ آسان ہو گئی کہ آج ٹک ٹاکر کو سننے والا, آج میمز بنانے کو فالو کرنے والا وہ زیادہ کہہ کے لگا لیتا ہے. پھر اس کو ختم کیا میڈیا میں جو ایسے پروگرام انٹروڈیوس ہوئے کہ وہ سب کے ساتھ انٹرٹینرز اس میں ایڈ ہو گئے, تو لوگ سوتے جاگتے اٹھتے کچھ بھی دیکھ لیتے ہیں. پھر کانٹینٹ کی بھرمار ہو گئی کہ آپ سیل فون پکڑ کے آپ نے ایک ایزی لوڈ کیا ہوا ہے, سپر کارڈ آپ نے لوڈ کر کے رکھ لیا, پورا مہینہ انجوائے کریں. اب اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہمارے پاس ڈیفینیشن آف انٹرٹینمنٹ چینج ہوئی. ڈیفینیشن ایک تو انٹرٹینمنٹ چینج ہوئی, سوری, سیکنڈ سٹیپ ہوا ڈیفینیشن بھی چینج ہوئی. کیونکہ سوشل دیکھیں وہاں پر فنکاری چاہیے تھی. موٹر سائیکل کو لکی رانی سرکس میں چلانے کے لیے فنکاری چاہیے, ایک رسی پہ چلنے کے لیے فنکاری چاہیے. جگلر جو ہوتا ہے وہ ایک آرٹسٹ ہوتا ہے, سنگر آرٹسٹ ہوتا ہے, پینٹر آرٹسٹ ہوتا ہے, یا جو کچھ میلے ٹھیلوں پہ ہوتا تھا وہ ایک آرٹ تھا. یہاں پر کیونکہ فن تو نہیں ہے بڑی دنیا کے پاس, لہٰذا وہ پرومیننٹ ہونے کے لیے, یہ بتانے کے لیے ہم بھی ہیں. تو وہ کلاس روم میں آپ اگر اسٹوڈنٹ سارے سن رہے ہوں گے تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ بچوں کچھ لڑکوں میں کچھ بھی فن نہیں ہوتا, وہ صرف اونچی آواز ہی لگا سکتے ہیں, وہ سیٹی مار سکتے ہیں, وہ طنز کر سکتے ہیں, وہ کہکا لگا سکتے ہیں, وہ کاغذ کا ایک بال بنا کے پیچھے سے مار سکتے ہیں. تو یہ کلاس روم اور یہ ایرا ان کی کامن انٹرٹینمنٹ یہ ہو گئی. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے لیے جو انٹرٹینمنٹ کی نئی ڈیفینیشن ہے وہ ٹرولنگ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں پاکستان کا قومی کھیل ہاکی نہیں رہا, ٹرولنگ ہو چکا. بالکل پاکستان کا قومی کھیل ہاکی نہیں ہے, میمز بنانا ہمارا قومی کھیل, طنز کرنا, مذاق اڑانا, جھوٹ بولنا, اور اس کو اتنی ڈٹھائی سے بولنا اور اتنی بار بولنا کہ ایک ٹائم آتا ہے جب جھوٹ سچ لگتا ہے. اگنور کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. جتنا زیادہ سر پہ سوار کریں گے, جتنا زیادہ سنیں گے, جتنا زیادہ آپ اثر لیں گے, جتنا زیادہ جواب دینے کی کوشش کریں گے, جتنا زیادہ یہ کہ میں ڈیلیٹ کر دوں, رہنے دوں, میرا خیال ہے رہنے دیں, وقت کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. ایک ٹائم آتا ہے چیزیں خود ہی ڈسٹ سیٹل ہو چکی ہوتی ہے اور آپ کا اسٹینس, آپ کا موقف سب کو پتہ لگ جاتا ہے. اوکے, اچھا جواب دیا آپ نے, بڑی مجھے تسلی ملی, تھینک یو سو مچ, اور سننے والوں کو بھی ملی ہوگی. تو اور یہ بڑا اچھا سمجھایا آپ نے. جب بھی لیکچر سنتی تھی مجھے ہمیشہ سے لگتا ہے کہ بات تو سب کرتے ہیں, لیکچرز تو بہت سارے اویلیبل ہیں, جو بات کھول کے کرنا اور سامنے والے کو کمپلیٹلی واضح ہو جانا وہ ایک آرٹ ہوتا ہے. تو وہ مجھے بڑا اچھے سے سمجھ آیا سارا, جیسے آپ نے مینٹیلٹی ایکسپلین کی کہ جو بیٹھے ہیں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے, کوئی کہاں بیٹھا ہے, کوئی کہاں سے کامنٹ کر رہا ہے, کس کی کیا سوچ ہے. سو یس, اگنورنگ از دا رائٹ تھنگ. نیکسٹ از ہاؤ کین وی نیویگیٹ سیلف ڈاؤٹس or negative thoughts that might arise while pursuing ambitious goals. For example, I'll use my example here that I'm doing YouTube. I'm doing it since a year and I have a team, جیسے production ہے, اسی طرح ایک manager ہیں, وہ کر رہے ہیں وہ والی side handle, thumbnails وغیرہ. اور کیونکہ یہ کام purpose driven ہے, intention ہی یہی تھی education اور information, تو میں تو بار بار when I feel demotivated I remind myself کہ میں نے why I started it. ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی, یا میں کہوں گی کہ پریویلیج بھی ہے کہ مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اس طرح سے مجھے جلدی نہیں ہے کہ میں پیسہ کمانا شروع کر دوں. بٹ اگر کوئی ایسا کیس ہے کہ جہاں لوگوں کو جلدی ہوتی ہے یا وہ جاب چھوڑ کے کوئی اور اپنا کام شروع کرنا چاہیں, تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں, جو ہے پھر اگین میں کہوں گا کہ آپ اگر روم میں ہیں تو پھر روم کے اور رومنس کے پرنسپلس کو سمجھیں. یہ جو لائف ہے اس کے کچھ بڑے موٹے موٹے پرنسپلس ہیں. ان میں ایک اصول یہ ہے کہ آپ کی موٹیویشن, آپ کا جذبہ, آپ کی امنگ, آپ کی ترنگ ایک سی نہیں رہتی, یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. باہر کتنے موسم ہیں, پھر آپ کے اندر کے بھی موسم. وہ اندر کے موسم کا نام ہے موڈ, وہ بھی ایک سا نہیں رہتا, اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی حالات خراب ہوں تو موڈ خراب ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. بعض اوقات حالات خراب ہوتے ہیں, موڈ ٹھیک ہوتا ہے بعض اوقات, اور بعض اوقات سب کچھ باہر اچھا ہوتا ہے اور موڈ خراب ہوتا ہے.
موڈ ایک ایسی چیز ہے جس میں ملٹیپل فیکٹرز, آپ یہ کہہ لیجئے کہ اگر ہم کسی ایک دیکھیں ملٹی میڈیا کو جو ہے پروجیکٹر, تو اس پہ ایک پکچر چل رہی ہے, جب اس کا لینس خراب ہوتا ہے نا تو اس میں ایک کلر آؤٹ ہو جاتا ہے یا 2 کلر آؤٹ ہو جاتے ہیں یا پھر وہ بلر کرنے لگ پڑتا ہے. لائف بھی ایسی ہے, اس میں 7 کلرز ہیں اور یہ ہر وقت اتنی شارپ پکچر نہیں دے سکتے, یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, اس میں کبھی کلرز خراب ہو جاتے ہیں, کبھی وولٹیج خراب ہو جاتی ہے, کبھی سامنے اس طرح کا کینوس نہیں ہوتا جس پہ وہ پکچر بنائی جا سکے. بعض اوقات ہماری کلیئرٹی نہیں ہوتی, ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں, میں سے بات کر رہا ہوں اپنے آپ سے, وہ بات نہیں میری ذات ہی نہیں سمجھ رہی ہوتی. بعض اوقات میری ذات مجھے سمجھانا چاہتی ہے, میں سن نہیں رہا ہوتا. اتنا کچھ ہے. پھر اس کے بعد برین کیمسٹری ہے, ایک پوری کی پوری کہہ لیجئے کہ ایک آپ کے مائنڈ کے اندر برین کے اندر ڈوپامین ہے, سیروٹونین ہے, پتہ نہیں کیا کیا کیمیکلز چل رہے ہیں, اور کیا کھانے سے ہو رہا ہے, کیا کرنے سے ہو رہا ہے, کیا غلطی ہے جس سے نیگیٹو کچھ ہو رہا ہے, کیا ایڈکشن ہے, کیا نہیں ہے. تو اتنی چیزیں مل کے آخر کار آپ کا ایک موڈ پیدا ہو رہا ہے. اس لیے آئیڈیل سوچنا کہ جی ایک سی موٹیویشن رہے گی, پہلی بات تو یہ غلط ہے. دوسری بات, سوال کو تھوڑا سا میں امینڈ کرتا ہوں نا جی. کوشچن یہ ہے کہ اس طرح کے سارے چیلنجز کے باوجود جس میں لوگ ڈاؤٹ بھی دیتے ہیں, ہمیں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے, موڈ ایک سا نہیں رہتا, ہیلتھ ایک سے نہیں رہتی. آج آپ کے بچے چھوٹے ہیں, کل کو بڑے ہوں گے. آج کے چیلنج کچھ اور ہیں. بڑے بچے, میرے اب بڑے بچے ٹین ایج میں آ چکے ہیں, ان کے چیلنج جو ہے وہ اور طرح کے, مجھے انہیں اور طرح سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. اس ٹائم پہ میرے لیے بڑی آسانی تھی جب وہ پلے گروپ اور نرسری اور 1-2 کلاس میں جا رہے تھے. آج اور طرح کے چیلنج. ایک اور ہمارے سینئرز ہیں جن کے بچوں کی عمریں کہہ لیجیے 25, 26, 27 سال, وہ رشتے ڈھونڈ رہے ہیں, ان کے چیلنج اور طرح ہیں. پھر کئیوں کے رشتے ہو چکے ہیں, ان کے ہیں جی ہمارے بچے کے بچہ ہو گئے, ان کے چیلنج اور ہیں. یعنی یہ جو چیلنج کا ورڈ ہے یہ ہر وقت رہنا ہے. دنیا میں صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ نہ بل آ رہا ہے, نہ گیس کا میٹر کٹتا ہے, نہ جناب جو ہے نا جی وہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں, نہ وہاں پر آٹا, گیس, بجلی مہنگی ہوگی, گیس بڑی مہنگی ہوگی. وہاں پر یہ ڈسکشن ڈیبیٹ ہی نہیں ہے, وہ قبرستان. گریو یارڈ میں کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی چیلنج نہیں ہے, اور وہاں ڈیتھ ہے, صرف ڈیڈ لوگ پڑے ہوئے. زندہ انسان اگر دنیا میں آ گیا, پہلا سانس اس نے لیا ہے ماں کے پیٹ سے آتے اور آخری سانس تک کوئی نہ کوئی چیلنج رہے گا, کچھ نہ کچھ رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا. کبھی آپ کے فائنینشیل مسئلے آئیں گے, اچھا وہ حل ہو جائیں گے, تو پتہ لگے گا جناب ایموشنل کچھ سین آن ہو گیا, اچھا وہ سیٹل ہو گیا, شادی ہو گئی ہے, پتہ لگا جی جس سے اتنی محبت سے شادی کی اسے پھڈا ہو گیا, اس کا سیل فون آپ کے ہتھے لگا, پتہ لگا جناب وہ تو چیٹ کرتا پھرتا ہے اور اس نے نام راشد رکھا ہوا ہے اور اندر جناب وہ رشیدہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ایک نیا مسئلہ چیلنج آپ کے سامنے آ, پھر اس نے قسم کھائی, پاؤں پکڑے, قرآن پہ ہاتھ رکھا, اس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا. اب وہ ایکسپورٹ ہو چکا. اب ایک دن آپ کو اچانک پتہ لگتا ہے اس کی گاڑی کے اندر سے ایک سیل فون ایکسٹرا نکلا, وہ کہتا ہے میرے دوست کا ہے, بیٹر ایٹ ہائیڈنگ. اس نے وہ اسکلڈ, اب وہ فنکار بن چکا ہے. ایک نیا چیلنج آ گیا. میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, لائف کی ہر سٹیج پہ, ہر چوراہے پہ کچھ پرو اینڈ کچھ کونس پڑے ہوئے. کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت کینڈیز ہی ہوں, کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ دامن میں ہر وقت پھول گر رہے ہوں, کانٹے آئیں گے. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ, ہم یہ سب جو کانٹینٹ پروڈیوس کرنے والے لوگ ہیں, یوٹیوب پہ ہیں اور لکھنے بولنے والے لوگ, 99% فیڈ بیک بھی اچھی ہو رہا, ایک نیگیٹو کمنٹ بھی ہم میٹر کرتے ہیں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں چند دن پہلے نا ایک جگہ پہ میں کھڑا, تو ایک صاحب آ گئے, السلام علیکم شاہ صاحب. میں کہا جی وعلیکم السلام. کہتے نہیں میں نے فیڈ بیک دینا. ضرور. انہوں نے کوئی ریلیٹ کیا, ایک واقعہ سنایا کہ فلانے ٹائم پہ میں نے کانٹیکٹ کیا تھا اور میں بڑا اس دن میرا بت ٹوٹا اور میں بڑا امبیرس ہوا آپ سے مل کے. میں کہا جی میں معذرت کر لیتا ہوں آپ سے. اچھا, اب میں نے ان کو مکمل سنا, انہوں نے وہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ نے پورا گلا میرا سن لیا. میں نے کہا جی دیکھیں میں انسان ہوں, میں نے بت نہیں بننا, یا میں کوئی دیوتا نہیں ہوں, یا میں آئیڈیل نہیں ہو سکتا. میری بھی حالت, واقعات, چیزیں بدلتی رہتی ہیں, میں ایک سا نہیں رہ سکتا. سو مجھے ایک تو معافی دے دیجیے. دوسری بات ہے کہ میں آپ کو بھی معافی دے رہا ہوں, جہاں قدرت 99% مجھے پازیٹیو فیڈ بیک دے رہی ہے, وہاں کبھی اگر کوئی 1-2% نیگیٹو فیڈ بیک آ بھی جائے, سو واٹ. اچھا کیا پتا اس میں سے بھی میں, آپ مطلب آپ نے خود کہہ دیا کہ آپ مجھے فالو کر رہے ہو, تو میں ایک ٹیچر یا بڑے بھائی کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں سم ٹائم جو کرٹیسزم ہوتا ہے اس میں کام کی بات بھی ہوتی ہے.
کچھ چیزیں ہمیں نا دوست نہیں سکھا سکتے, بالکل وہ وہی سکھاتا ہے جو کریٹیک ہوتا ہے, اور ایسا کریٹیک جو نفرت کرتا ہے, وہ آپ کو کچھ سکھا کے جاتا ہے. میں نے زندگی کہیں, ایک صاحب تھے وہ ہمیشہ میری ویڈیوز پہ کمنٹ کرتے تھے, پوسٹر لگاتے تھے میرے خلاف, یہ جی ریفرنس کے بغیر بات کرتا ہے, گھڑ کے بات کرتا ہے. میں نے ایک دن سوچا یار یہ واقعی میں غلط کر رہا ہوں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آئندہ جب بھی بات کروں مجھے ریفرنس دینا چاہیے, اور وہ ریفرنس بک, پیج, ویب سائٹ کا حوالہ بھی ہونا چاہیے. اچھا دوسرا ان کا اعتراض تھا یہ خود سے تو بات کر ہی نہیں رہے, یہ تو کتابوں کی بات ہے. اچھا میں کہتا ہوں بھائی ہم خود سے بھی بات کرتے ہیں لیکن ریفرنس کے طور پہ تو کتاب کوٹ کرنی پڑتی ہے. ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں نا, یہ زیادتی. 2-3 سالوں میں آپ دیکھیے میری جتنی ویڈیوز ہیں اس میں ریفرنس آتا, حدیث ہو, قرآن ہو, کتاب کا حوالہ, کتاب کا ٹائٹل, کچھ ہو, کہیں ہو, کوئی واقعہ ہو, میں اس کو پراپر ایڈیٹنگ میں ایڈ کرواتا ہوں, پھر اس کو کراس چیک کرتا ہوں کہ وہ سارے حوالے ٹھیک ہے. بلکہ میری ٹیم, جیسے ادھر بیٹھی آپ کی ٹیم, میری ٹیم میں جب بول رہا ہوتا ہوں تو وہ ریفرنس لکھتے جاتے ہیں کہ سر نے یہ کہا تھا, اس کا سر سے ریفرنس پوچھنا ہے, وہ پوچھ کے اس کو پھر ایڈیٹنگ میں ایڈ کروا دیتے ہیں. تو فیڈ بیک یا ڈاؤٹ دینے والے ہر دفعہ نیگیٹو نہیں ہوتے, بعض اوقات وہ کام کے بندے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک اور آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, ہمیں کوالٹی ایک نا چیزیں ہوتی ہیں نا, چائنا سے چیزیں آتی ہیں, موبائل فون, ایسیسریز, کے اوپر لکھا ہوتا ہے QC چیک, یعنی کہ کوالٹی کنٹرول جو ہے یہ ڈن ہے, اس کو کوالٹی وائز دیکھ لیا گیا, یہ اس قابل تھی کہ اس کو بیچ دیا جاتا. گزارش یہ ہے کہ آپ کا تو کوئی کوالٹی کا ڈپارٹمنٹ نہیں, نہ میرا کوئی ڈپارٹمنٹ. مہربانی ان سب دوستوں کی جو دل سے تنقید کرتے ہیں اور ہمیں کچھ سکھا جاتے ہیں. اس میں جو چیلنج ہے, میں سمجھتا ہوں ہمارا چیلنج کیا, ان بیچاروں کا اپنا چیلنج ہے جو تنقید نفرت سے کر رہے ہیں, تنقید برائے تنقید, کہ کوئی نہ کوئی کیڑا نکال دینا, اس کو اگنور کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. کچھ لوگ دیکھتے ہیں اور نہیں لکھتے ہیں وہ چیز کہ شاید آپ کو ریفرنس دینا چاہیے, لیکن اگر کسی نے بتا دیا ہے, بتانے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ اگر اپنی رائے بھی دے رہے ہیں, اگر فیڈ بیک دے رہے ہیں تو وہ آپ آرام سے بھی دے سکتے ہیں, لیکن ہم سب کو وہ نہیں سکھا سکتے, جس نے جس طرح دینا ہے اسی طرح دینا ہے. تو وی ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. اچھا اب میں پیرنٹنگ کے حوالے سے سوال پوچھوں گی. سب سے پہلے تو یہ کہ ہاؤ کین وی, بیکاز obviously I am a parent اور میرے ماشاء اللہ 2 بچے ہیں, تو how can we as parents can encourage healthy and supportive environment in our homes جہاں ہم میوچل رسپیکٹ بھی دیں, انڈرسٹینڈنگ ہو جینڈر رولس کی, اور ایک اوپن ڈسکشن جو جس کو کہہ سکتے ہیں ریگارڈنگ جینڈر ایکوالٹی یا وومن رائٹس کے حوالے سے. اچھا دیکھیں, جس طرح سے ایک سلطنت ہوتی ہے, ایک ملک ہوتا ہے, اس ملک کو چلانے والے ہوتے ہیں, وہ وہاں پر اصول ضابطے بناتے ہیں, اور وہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھی اصول ضابطے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں عمان گیا, مسقط میرا ایک لیکچر تھا, تو میرے جو ہوسٹ تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر اس ملک میں جو کرنسی ہے اس کو کوئی ایسے کر کے اگر پھینکے تو اس پہ بھی پولیس کال کی جا سکتی ہے. میں نے کہا جی وہ کیوں؟ ان کا جی اس کے اوپر جو سلطان ہے اس کی پکچر ہے, تو سلطان کو یہ فادر فگر مانتے ہیں. تب سلطان زندہ تھے, سن 19 کی بات ہے. اس کے بعد ان کا انتقال ہوا تو بڑی وہ ویڈیو جو آپ کو یاد ہوگا وائرل ہوئی, پورا ملک رو رہا تھا, اور پورے ملک میں ایک سوگ تھا کہ 40-50 سال سرو کرنے والا سلطان. وہاں پرنسپلس ہیں, آپ UK جاتے ہیں پرنسپلس ہیں, گلف میں جاتے ہیں پرنسپلس ہیں, ہانگ کانگ جاتے ہیں پرنسپل, جاپان جاتے ہیں پرنسپلس ہیں, امریکہ جاتے ہیں پرنسپلس ہیں. گزارش یہ ہے, یہ جو گھر ہے نا یہ ایک سلطنت ہے. اس سلطنت کا جو والی وارث ہے وہ 2 ہیں, والی وارث ہے میاں اور بیوی. وہ میاں اور بیوی نے مل کے طے کرنا کہ آخر اس سلطنت کا مقصد کیا ہے. کیا یہ سلطنت کا مقصد صرف بیوی کا کام روٹی پکا کے کھلانا اور بندے کا کام صرف کما کے لانا اور بچے پیدا کرنا؟ نہیں, یہ تو اینیمل کر رہے ہیں, صدیوں سے کام کر رہے ہیں. اسپیرو کو کسی پیرنٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. سارے لائنز نے, شیروں نے مل کے مونٹیسوری کھول لیا, کبھی سنا آپ نے؟ یا جناب پتہ لگے کہ جی جتنے ڈکس ہیں ان کا ایک نیا اسکول لانچ ہوا ہے اور وہ پرائمری ایجوکیشن پہ کام کی بات کر رہے ہیں. نو. یا آپ کو پتہ لگے کہ جی بڑا مسئلہ حل ہو گیا, جتنے کوے ہیں انہوں نے سوچا کہ یہ ہم اب کہاں نہیں کریں گے, ہم کسی میوزک اکیڈمی سے کلاسز لیں گے اور اس کے بعد ردم سے کہاں کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہو. یہ پیرنٹنگ, گرومنگ, تربیت, اصلاح احوال, اچھا بچہ بنانا,
اس کو تربیت دینا، یہ انسانوں کا کام. اور یہ ایک بہت بڑا مچ اس کے بارے میں، پیرنٹنگ کے بارے میں یہ ہے کہ شاید نصیحتیں کرنے کا نام پیرنٹنگ. نصیحت پیرنٹنگ کا 1% ہے، پیرنٹنگ کا 1% نصیحت ہے. اب مجھے ایک چیز بتائیے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی چیز ہے، ایک چھت ہے جس کے نیچے 100 دیواریں ہوں تو وزن سہارتی ہے، اتنی وزنی چھت ہے وہ. اس چھت کا نام ہے پیرنٹنگ. اور ہم نے صرف ایک دیوار اگر نیچے کھڑی کی ہے، وہ ہے نصیحت کی. 99 والز جو لوڈ ٹیکرز ہیں وہ نہیں ہیں، تو کیا ہوگا؟ دھڑم سے وہ گر جائے گی. صرف نصیحت کرنے والوں کے بچوں کو میں نے منافق ہوتے دیکھا، نصیحت کے ساتھ سختی شامل کرنے والوں کو اور منافق ہوتے دیکھا. صرف نصیحت 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 بچوں کو اوائڈ کرتے دیکھا. پیرنٹس آتے ہیں، بچے جان کے آنکھیں بند کر کے سو جاتے ہیں، ادھر نکل جاتے ہیں، کاپی لے کے بیٹھتے ہیں، ہم ہوم ورک کر رہے ہیں. وجہ ہے کہ والد کا جیسے ATM پیسے دیتا ہے، اس طرح کچھ والد، زیادہ تر والد مائمی ہیں جن کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، اور دیکھتے کہیں گے تم نے یہ کیوں کیا، تم یوں غلط ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ، تم ٹھیک کیوں نہیں ہوتے، تمہیں شرم آنی چاہیے. ان کے پاس اس ٹول کے علاوہ کوئی ٹول نہیں. پیرنٹنگ کا مطلب ہے وہ جو 99 پوائنٹس ہم نے مس کیے ہیں، یا 99 والز جس پہ لوڈ ڈالنا ہے، لوڈ ٹیکرز، اس کا مطلب ہے وہ ماحول بنے جس میں نرچر ہو، جس میں کسی چیز کی افزائش ہونی، جس میں کسی چیز نے پالش ہونا ہے، اس قابل بننا ہے، اس کی ایک وہ ڈیولپمنٹ ہونی ہے، ایک خاص فضا. مجھے یاد ہے بچپن میں نا جی، بہت چھوٹے ہوتے، میرا گجرات سے تعلق ہے، تو میرا جو نانکا سائڈ تھی ان میں نا کیمراز آ چکے تھے. یعنی کہ 80s میں بڑا لکی ہوں کہ میرے پاس اپنے بچپن کی 1 ایئر کی پکچر ایک پڑی ہے، دین پھر میرے پاس کوئی کہہ لیجیے کوئی 2 ایئر 3 ایئرس کی پڑی ہے، پھر اسکول لائف کی کدی پکچر ہے. تو یہ ساری جو بچپن کی پکچرز ہیں نا، یہ دادکا سائڈ سے نہیں آئی، یا یہ آفیشیل کسی دکان سے نہیں کھینچی ہوئی. اس زمانے میں میرے جو کچھ کزنس تھے یا نانکا سائڈ کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کیمراز لے لیے ہوتے، اور یہ ریل والے کیمرے تھے، یہ پہلی بار ہم نے دیکھا. تو مجھے یاد ہے کہ ایک ڈارک روم ہوتا تھا جس میں وہ ڈیولپ کیا جاتا تھا. یعنی وہ جو ریل ہوتی تھی اس کو وہ کرتے تھے، کنورٹ کرتے تھے، ڈیولپ کر کے کارڈ پہ لے کر آتے تھے. اب اس ڈارک روم میں لائٹ نہیں چاہیے ہوتی تھی، ایک خاص طرح کی لائٹ ہی چاہیے ہوتی تھی، خاص طرح کا ماحول چاہیے ہوتا تھا، خاص طرح کا پانی، چیزیں کرتے کرتے آخرکار ایک ڈیولپ چیز سامنے آتی تھی. بچوں کی تربیت بھی ایسی ہے، خاص طرح کا ماحول، خاص طرح کے حالات. جن گھروں میں دیکھا گیا کہ میاں بیوی کے شدید جھگڑے سے کیا ہوتا ہے، پہلے یہ سوچیں، جھگڑے سے ایک انسیکیورٹی اور انسرٹنٹی پیدا ہوتی ہے. پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، وہ کل کیا ہو جائے گا. وہ ایک ہے فضا میں، پھر ایک ہے ماں کے پاس. جس بھی ماں کے پاس انسیکیورٹی اور انسرٹنٹی اور اس کے بچے چھوٹے ہیں، خدا کی قسم وہ بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا. کیونکہ جس طرح وراثت ٹرانسفر ہوتی ہے ایک نسل سے دوسری نسل، اسی طرح انسرٹنٹی، انسیکیورٹی اور خوف یہ ماں سے بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. وہ پھر یہ آپ کو بڑے لوگ جو ملتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ خراب ہے، اس کے ساتھ کام نہیں کیا، یہ منافق ہے جی، یہ 2 فیس ہے، یہ سامنے کچھ ہے اور ہے کچھ، یہ آج یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو اس کے ساتھ تو چلا نہیں جا سکتا، راہ پہ جانے وہاں پہ جانے. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی پیرنٹنگ خراب ہوئی ہے. جس کی پیرنٹنگ ٹھیک ہے وہ مضبوط ہوگا. میں مثال آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں. اچھی پیرنٹنگ کی ایک علامت یہ ہے کہ کسی کے جو دل میں ہے وہی زبان پہ اور وہی ایکشن میں. آپ کو کامن ملے گا بہن، یہ لوگوں کے دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے اور کر کچھ رہے ہیں. یعنی تینوں میں فرق ہے. یہ اتنا بڑا جو تضاد ہے کہ کر کچھ رہے ہیں، بول کچھ رہے ہیں اور سوچ کچھ رہے ہیں. یہ تینوں کا تضاد جو ہے، جسے منافقت کہا گیا ہے یا جسے ڈوئل فیس اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا ہے، یہ سب کے سب پرابلم پیدا ہوتے ہیں بچپن کی وجہ سے. اس گھر کی وجہ سے جہاں خوف تھا، جہاں پہ پریشر تھا، جہاں پہ طنز تھا، جہاں پہ تانا تھا، جہاں پر میاں بیوی کا اچھا ریلیشن نہیں تھا، جہاں پر کمیونیکیشن نہیں تھی، جہاں سنا نہیں جاتا تھا، جہاں کتھارسس کا سورس نہیں تھا، جہاں پر بچے کو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کوئی شاباشی نہیں دیتا تھا، جہاں پر نہ کو نہ ہاں کو ہاں، جہاں پر اچھا ایک اور بھی کریکٹرز ہیں. یہ بھی ایک والدین کی نئی قسم آئی ہے جی، نویں آئے ہو سونے ہو مارکیٹ میں، یہ بڑی ابتدا زیادہ ہو گئی جی. یہ بیچارے پیرنٹنگ کے لیکچر سن کے یہ اوور ایمپتھی، شدید لاڈ کرنا، کبھی نہ کہنا، ہر خواہش کو پورا کرنا،
ایون اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی کیپیسٹی نہیں ہے, وہ خود کو ہلکان کر رہے ہیں اور بچوں کی خواہشیں پوری. اللہ کے بندوں, دیکھا گیا ہے جو لاڈلے بچے ہیں وہ ضدی بچے بنتے ہیں, اور ضدی انسان زندگی میں نہ اچھا خامد ہوتا ہے, نہ اچھا باپ ہوتا ہے, نہ اچھا دوست ہوتا ہے, نہ اچھا لیڈر ہوتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا, قومیں ترقی نہیں کرتی جہاں پر ضدی لیڈر آ جاتے ہیں. سو فلیکسیبلٹی, پھر نہ سننا, پھر ناکامی کا سامنا کرنا, یہ پیرنٹنگ سکھانا ہے بیسیکلی. پیرنٹنگ کا مطلب بچے کو کہیں یار ناکامی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. پیرنٹنگ کا مطلب آپ کہیں یار تمہاری 70% کیپیسٹی ہے, میں تم سے 90% ایکسپیکٹ نہیں کرتا. گڈ تھنگ, بیٹا 70 لے لینا. ہاں 70 ہے اور 40 لے رہے ہو, غلط ہے. ٹھیک ہے جی. پھر رائٹ ریسورسز دینا, وہ ریسورسز دینا اس نرچر کے لیے, وہ ماحول پیدا کرنے کے لیے جس سے کل کو بڑا انسان. پھر انسپریشن دینا. پھر سب سے بڑی مثال دیکھیں, ہیرو کی مثال کتابوں میں اپنی جگہ پہ. اگر ماں باپ بچے کے لیے کوئی مثال نہیں ہے نا, بچہ ترقی نہیں کرتا. بچہ گرو کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے یار میرا باپ کیا ہے, میری ماں کیا ہے. بالکل, جیسے آپ نے کہا نا کال اور فیل کا تضاد, کہ ہم بول کچھ رہے ہیں اور ہمارے دل میں کوئی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے ہمیں شروع سے ہمارے اس میں یہ کمی ہے کہ بچوں کو ایکسپریس نہیں کرنے دیا جا رہا ہوتا, کہ جو ان کی دل کی بات ہے وہ ہماری برداشت ہی نہیں ہے سننے کی. اگر وہ کہہ رہے کہ مجھے نہیں شیئر کرنا, تو ہم فوراً ہی اس کو کہیں گے کہ نہیں شیئر کرنا ہے, کزن آیا ہوا اس کو دے دو. تو سچ بات سننے کی بھی تو ہمارے اندر وہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ جہاں ہم, اور اگین ہمیں خود بھی وہ پریکٹس کرنا ہے کہ اگر میں کچھ کہہ رہی ہوں اور کر کچھ رہی ہوں, یہ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں, 100 دفعہ کہہ چکی ہوں, کہ اگر میں اونچا بول رہی ہوں تو بچے نے بھی اونچا ہی بولنا ہے. میں جتنا مرضی اس کو سمجھا دوں کہ اونچا نہیں بولتے, تو وہ ہمیں دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ابھی آپ نے ذرا سا ٹاپک ٹچ کر کے چھوڑ دیا کہ اسی پہ میں بات کرنا چاہوں گی نیکسٹ, کہ ٹیچنگ چلڈرن ہاؤ ٹو کوپ وتھ فیلئر. اچھا دیکھیں جی, ایک تو پہلے تو بیسک فلسفہ سمجھیں, اگین زندگی کے فلسفے کی بات کروں گا. فیلئر کے بغیر سکسیس آ ہی نہیں سکتی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے جو کچھ آج کے دن تک سیکھا ہے, یہ دراصل ان غلطیوں سے سیکھا ہے جو کبھی کی تھیں اور اس سے کچھ سیکھ لیا ہم نے. آج کے دن میں جتنے کانفیڈنٹ دنیا کے آئیکونک لوگ نظر آ رہے ہیں, غیر معمولی لوگ, وہ سب فیلئرز کے بعد سکسیس انہیں ملی ہوئی ہے. بچوں کو فیلئر کے حوالے سے بتا دوں, پہلی بات ذہنی طور پہ ان کو بھی تیار کریں کہ فیلئر از اے پارٹ آف گیم. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اٹس اے سن, اٹس اے کرائم, وائی یو آر فیل. سر فیل تو بڑی بات کی بات ہے. یہاں پر ماؤں کو میں نے روتے پٹتے دیکھا ہے کہ 98% نمبر کیوں آئے, کیونکہ جٹھانی کے بچے کے نمبر 99% آ گئے. 1% بھی, میں نے ایک کو دیکھا پیرنٹس آ گئے جی رو رہے, بڑے جی ہمارے بچے کے رزلٹ اچھے نہیں آئے. میں کہا فیل ہو گئے, کیا ہوا جی 99% آئے. میں کہا جی 99%, کو جی 1% کیوں نہیں آئے. یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو obsessed ہیں, جن کو پتہ نہیں ہے خدا کے بندوں نچوڑ کے خون نکالنا ہے. کیا نکالنا ہے بچے میں سے یار؟ ٹھیک ہے وہ اچھے نمبر لے رہا ہے, میرے تو سارے کانسیپٹ چینج ہو گئے. یہ سارے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے گریڈز, مارکس, نمبر, یہ سب میرے فلسفے چینج ہو چکے ہیں. میرا سادہ سا سمپل سا پرنسپل ہے کہ جو کر سکتے ہو کرو, ایتھکس اچھے ہو, مورلز ہوں, ویلیو دو, اخلاق اچھا ہونا چاہیے, کوشش کرو, گھر میں اچھے رہو, دوستوں کا اچھے رہو, سوشل رہو, نارمل بیہیویئر ہے. سو فیلئر کا سامنا کرنا, بالخصوص جب بچہ فیل ہو کے آئے, اس مومنٹ میں آپ کا رویہ کیا ہے, وہیں سے بچہ سیکھتا ہے. آپ طنز تیار ہے, تانے تیار ہے, یعنی وہ مجبور ہو گیا کہ میں نے جھوٹ ہی بولنا ہے, جھوٹا رزلٹ کارڈ ہی دکھانا ہے. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے بچے کے ساتھ. تو آپ اس اتنی ضرورت ہو, پتہ نہیں انڈیا کے کسی گاؤں کی کہانی تھی سچی, اس پہ لکھا بھی گیا اور شاید ویڈیوز بھی بنی, کہ بچہ فیل ہو گیا, وہ والد نے پورے گاؤں کو دعوت دی. نے کہا یار دیکھو یہ اگلے سال پاس ہو جائے گا, لیکن یہ فیل ہوا ہے, اس سے کچھ سیکھا ہی ہوگا نا اس نے. فیل ہو کے سیکھ لینا یہ عقل مندی ہے, فیل ہونا اور سیکھنا نا یہ بیوقوفی. جیسے ابھی آپ نے 99% کی ایگزامپل دی, اس سے مجھے اپنی مثال بھی یاد ہے کہ میرے میتھس میں 99 مارکس آئے تھے, اور میں نے سب سے پہلے جب مجھے پیپر ریویو کے لیے ملا تھا تو میں نے وہ دیکھا کہ میرا 1 نمبر کہاں کٹا ہے. اور وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا, زندگی میں ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے کہ we're not able to see the 9 things we have done, but we're able to focus on the one thing that we have left. اور میں یہی کرتی تھی کہ دن کے اگر 9 کام کر لیے تو ایک کام جو مجھ سے نہیں ہوا میں اس پہ پریشان ہو کے سوتی تھی. تو یہ جب آپ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ تو یہ ان کے نیچر میں چلا جاتا ہے, ان کی فطرت میں چلا جاتا ہے, ان کی سیلف ٹاک نیگیٹو ہو جاتی ہے.
تو یہ ایک نمبر سے تو کچھ نہیں ہوتا شاید, لیکن پوری زندگی ان کو وہی دیکھنے پر وہ ان کی نظر اسی پہ رہتی ہے کہ مجھ سے کیا مس ہو گیا یا مجھ سے کیا رہ گیا. تو آپ اگلا سوال کریں گے. اچھا, تھرو آؤٹ یور ڈائیورس کریئر, اس سے ہم سب سیکھیں گے پیرنٹنگ کے علاوہ یہ. اچھا, تو تھرو آؤٹ یور ڈائیورس کریئر واٹ پریکٹسز اور روٹینز ہیو پلیڈ اے سگنیفیکنٹ رول ان یور گروتھ اینڈ سکسیس؟ اچھا, مجھے لگتا ہے ایسے کہ میں بائی نیچر ملٹی ٹاسک کروں. میں ایک وقت میں 2-3 کام کر لیتا ہوں, اور یہ میری مطلب سیکنڈ نیچر بن چکی ہے شاید, یا میری نیچر ہے شاید. ایک ہمارے بڑے اچھے سائیکالوجسٹ ہیں اور بڑے قابل انسان ہیں, میرے اچھے دوست ہیں, ڈاکٹر عمران یوسف. وہ کبھی اسلام آباد آتے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں ریکارڈ کریں, ان کو بڑے قابل انسان ہیں. تو میں ایک دفعہ ان کے پاس چلا گیا کاؤنسلنگ کے لیے. میں کہ بگ ایشو ہے کہ میرا فوکس جو ہے نا وہ میں بہت ورسٹائل کام کرتا ہوں, ملٹی ٹاسک کروں, اور اٹینشن اسپین پہ بھی اثر پڑنے لگ پڑا. انہوں نے کہا نہیں, اٹینشن اسپین پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا, یہ آپ کی نیچر بن چکی ہے, آپ اس نیچر کو چینج نہ کرو. اصل بات ہے کہ اس سے پروڈکٹیوٹی کتنی ہوئی اس عمر تک, اللہ کے کرم اور فضل سے جتنے بھی کام کیے, یقین کریں وہ ممکن نہیں تھے اگر ملٹی ٹاسک کرنا ہوتا. لکھنا, بولنا, لیکچر دینا, ادارے چلانا. ہمارے ہاں بولنے والا پریکٹیکل نہیں ہوتا, یہ بڑا کامن ہے کہ جتنے بولنے والے ہیں اپنی ٹیم کوئی نہیں ہے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس اس وقت بھی تقریباً 150 لوگ آن جاب. کہاں 1 2 3 4 اللہ کے کرم اور فضل سے وقت کے ساتھ ساتھ بڑا کیپیسٹی اللہ نے بڑھائی ہے. 150 لوگ تو کام کر رہے ہیں مختلف پروجیکٹس میں, اور ہر ایک کا ایک اپنا رول ہے. اور میں ٹیم کا اور ہیومن ریسورس کا قائل ہوں. میرا ماننا ہے کہ یہ لوگ اگر نہ ہو تو ہم ترقی نہیں کر سکتے, یہ سب ہوتے ہیں تو ہم گرو کرتے ہیں. دوسری بات اس ورسٹائلٹی میں سب سے امپورٹنٹ چیز ویژنز اینڈ گولز ہیں. میں لکھ لیتا ہوں, اچھی میموری کے باوجود میں لکھ لیتا ہوں. لائک میں چند دن پہلے اسلام آباد آیا, تو اسلام آباد آتے ہی میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میرے پاس 6-7 دن ہے, میں اس کو پروڈکٹیو کیسے بنا سکتا ہوں. میں نے کویشچن لکھا ہو کہ ہاؤ آئی کین میک مور پروڈکٹیو دی 7 days. تو اس کا جواب آیا کہ جی اس ٹائم کو اس طرح کا ڈیوائڈ کروں, اس میں یہ ریکارڈنگز کروائی جا سکتی ہیں, یہ پینڈنگ میٹنگز پڑی ہیں یہ کی جا سکتی ہیں, یہ ری یونینز ہیں ریلیشنز کے, یہ کتابیں خریدی جا سکتی ہیں, ایسے ٹائم گزارا جا سکتا ہے, یہ بزنس میٹنگز ہیں, یہ کورس میں اٹینڈ کر رہا ہوں, ایک نیشنل ڈیفنس ہسٹری میں کورس تھا وہ اٹینڈ کر رہا تھا. کل میں نے واپس جانا ہے, یہ اللہ خیر کیا, اور اللہ کے کرم اور فضل سے میں واپس جا رہا ہوں. تو میں مطمئن ہوں کہ میکسیمم ٹائم جو استعمال کر سکتے, جو کیا جا سکتا تھا میں نے کیا. سو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ ان کا گول ہی کلیئر نہیں ہوتے, گولز کلیئر نہیں ہوتے, ویژن کلیئر نہیں ہوتا, پھر کام کے پیچھے کا وائی یعنی ریزن پرپز وہ کلیئر نہیں ہوتا, پھر ریلیونٹ اسکل نہیں ہوتی. میرے مطابق اسکل پالش کرنی چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ. کیمرے کو فیس کرنا, میرے شاید کیمرے کو فیس کرتے کرتے 15 سال گزر گئے. ویڈیوز میں ریکارڈ ہو رہی ہیں 2009-10 سے, وائرل ہوئی 2015 میں. یوٹیوب پہ میں پچھلے 14 سال سے ہوں, فیس بک پہ 14 سال سے ہوں. سو یہ تو ہمارے آنکھوں دیکھا, یہ لوگوں نے تو چینلز بنانے شروع کیے نا جی, ہمارے جو سینئرز نے کہیں. لیکن میرا یوٹیوب پہ آنے کا مقصد بالکل وائرل ہونا نہیں تھا, میں سچ بتاؤں, یہ اللہ نے کرم کر دیا. میں تو وہ جو آخری 10 منٹ کا لیکچر دیتا تھا, میرے اسٹوڈنٹس کہتے تھے سر اس کو ریکارڈ کروائیں. آپ ریکارڈ کروائیں گے, جو جس کلاس روم اگر فائدہ اٹھا رہی ہے تو دنیا بھی فائدہ اٹھائے گی. اور اب ایسا ہی ہوتا ہے الحمدللہ. وہ کلاسز, وہ لیکچرز جو میں فاؤنڈیشن میں دے رہا ہوتا ہوں, جب میں دیکھتا ہوں ان کی ویو تو وہ لاکھوں میں چلے گئے ہوتے, بڑی دنیا ان سے فائدہ اٹھاتی ہے. بالکل, مطلب میں نے اپنی اگزامپل شیئر کی ہے, اور میں کل اپنی دوست سے ذکر کر رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ شی واز گوئنگ تھرو اے ویری ڈارک فیز ان ہر لائف. اور اس دوران وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس طرح سنتی تھی کہ جتنا میرا راستہ ہوتا تھا اس کا لمبا سفر ہوتا تھا کام پہ جانے کا 1 گھنٹے کا, تو وہ کہہ رہی ہے میں تھرو آؤٹ وہ لیکچر سنتی تھی, اور کہتی ہے کہ میں نے اتنا سیکھا ہے. تو آپ کے اسٹوڈنٹس کی بالکل صحیح بات تھی کہ جیسے جو کم لوگوں سے وہ بات زیادہ تر لوگوں تک گئی, تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے وہ ایڈوائس لی اور کام شروع کیا. سو اب میں ایک سوال پوچھوں گی آپ سے اباؤٹ یہ دونوں چیزیں ملا کے میں نے سوال بنایا ہے, ویمن امپاورمنٹ اور پیرنٹنگ. تو یہ سوال یہ ہے کہ what advice would you give to fathers who wants to be a strong supportive role in their daughter's life? اور مطلب اس کو آسان کر کے بولوں تو فادرز کا کیا رول ہونا چاہیے ریگارڈنگ کہ کوئی بھی بچی ہے تو اس کو اپنے فل پوٹینشیل تک ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں, جیسے ایز اے فادر, یا وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں ان ویمن امپاورمنٹ.
جو بیٹی ہے نا وہ الٹیمیٹ لائف کے آئیڈیل کو اپنے باپ میں دیکھتی ہے, اور وہ بیٹی ہیں جن کے بیسٹ فرینڈ ان کے فادرز ہیں, میں نے ان کو زیادہ مضبوط دیکھا. فادر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیٹی کا سب سے بڑا اعتماد شادی سے پہلے اگر کسی ایک مرد پہ ہے تو وہ باپ ہے, اور وہ اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کو یہ مکمل, بیٹے کو بھی ہونا چاہیے مکمل یقین ہو. میں تو اپنی بیٹی کو یقین دلاتا ہوں, ہمیشہ یہ ٹائم دے کے میں بات کرتا ہوں کہ بیٹا کبھی کچھ بھی ہے کوئی چیلنج آپ میرے سے ڈسکس کر سکتے ہو, میں ججمنٹل ہوئے بغیر, تنقید کیے بغیر آپ کا مسئلہ سن لوں گا, اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کیا کرنا. لیکن میں طنز تانا اور سخت جملے نہیں بولوں گا. آپ یہ کر کے دیکھیے, آپ کے بچے کو یہ یقین کہ میرے مشکل وقت میں ایک ایسی ونڈو ہے جس کو کھول کے میں سانس لے سکتا ہوں, سفوکیٹڈ نہیں ہوں گا, کتنی بڑی نعمت. نمبر 2, انسپریشن بننا. دیکھیں بچے بڑی خاموشی سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ جتنے میرے بھائی سن رہے ہیں مجھے بالخصوص, اور وہ گلا کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی میری بیگم پوائزن کرتی ہے بچوں کو میرے خلاف, آرام سے بیٹھ جائیں, ایک ٹائم آئے گا بچوں کو خود دودھ کا دودھ پانی کا پانی پتہ لگ جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پتہ نہ لگے, ہاں دیر سے لگتا ہے. ہمیں خود اپنے والد کی سٹرگل کا بڑی دیر سے پتہ لگا, جب خود والد بنے پتہ لگا کہ کتنا مشکل کام ہے بچے پالنا, کمانا, رزق حلال کمانا, گھر تک لانا, ہر بیسک ضرورت کو پورا کرنا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹی اور باپ کا کنیکشن تو بہت مضبوط ہونا چاہیے اور بڑا کمال کا ہونا چاہیے. تو میں تو کبھی کبھی جو میری صاحبزادی ہیں میں ان کے ساتھ نکل جاتا ہوں, یار کافی پی کے آتے ہیں, آوارہ گردی کرتے ہیں, اور گاڑی کا جو ہے نا جی وہ سن روف اوپن کرتے ہیں اور تازہ ہوا لیتے ہیں, کوئی اے سی نہیں چلے گا, اور کون سا گانا سننا ہے. اچھا اب اس سے ہوتا کیا ہے, جب آپ دیکھیں فرینڈ ہونا اور چیز ہے, بانڈنگ فرینڈلی ہونا بہت ضروری ہے. باپ بیٹی کے ریلیشن میں, باپ بیٹے کے ریلیشن میں, ماں باپ اور بچوں کے ریلیشن میں فرینڈلی ہونا بہت ضروری ہے. اور فرینڈلی ہونے کا بالکل مطلب نہیں ہے یہ وہ والے فرینڈ بنا لینا جو آپ کے اصل فرینڈ ہیں, بڈیز. نو, یہ وہ فرینڈ ہے, میں بڑا ایک جذباتی جملہ بولنے لگا ہوں, یہ وہ آپ کے فرینڈز ہیں یا فرینڈلی ریلیشنز ہیں جنہوں نے آپ کو قبر تک چھوڑ کے آنا ہے, جنہوں نے غسل دینا ہے, جنہوں نے کفن پہنانا ہے, جنہوں نے آخر میں رونا ہے کہ باپ کتنا عظیم تھا اور ماں کتنی گریٹ تھی. سو اگر آپ نے ان کے ساتھ وہ کنیکشن نہیں بنایا تو پھر آخر میں آئی سی یو نرس, مسجد میں غسل دینے والا, کفن کوئی خرید کے لانے والا, اور قبر میں کوئی اور ڈالے, پھر یہ لوگ ہوں گے. تو جن کے ساتھ, جن کو آپ نے اپنی جھولیوں میں کھلایا, کندھوں پہ بٹھایا, اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کے کھلایا, آخر انہی ہاتھوں نے جو آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے ہیں بڑے ہو کے کل کو آپ کے بڑھاپے کا سہارا بن کے, اور پھر آخر کار آپ کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے قبر تک پہنچانا. یہ بات اگر سامنے رہے نا پھر بڑا آسان ہوتا ہے کنیکشن بنانا کہ یہ میرے آخر تک کے ساتھی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے یار یہ لائف ہمیشہ ایسے رہنی ہے, میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنا ہے, مرنا تو ہے ہی نہیں. مرنا تو منع ہے نا, پاکستان میں لگتا ہے ایسے ہی ہے, جو ساری حرکتیں کرتے ہیں نا وہ لگتا ہے کہ ان کو پرہیز ہے موت سے, انہوں نے کوئی نہیں مرنا, قیامت تک ادھر سور پھونکا جائے گا اور پاکستانی اٹھ کے سارے کھڑے ہوں گے اچھا جی پھونکا گیا. ان کی حالت یہ یقین کریں, جس کو موت یاد ہوتی ہے نا اس کے رویے سے پتہ لگ جاتا ہے, اس کے چلنے پھرنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ لگتا ہے یار اس نے مرنا ہے, اس کو پتہ ہے. یہاں تو بھولا پڑا ہے, ہم کہتے ہیں جی اوپر والے خراب ہے, میں کہتا ہوں اوپر والے بھی خراب ہے, نیچے والے بھی خراب ہے. یہ اوپر والے کوئی باہر سے نہیں آئے, کوئی یو کے سے امپورٹ نہیں ہوئے, کوئی انڈیا کے را نے نہیں انسٹال کر دیے, یہ سب ہم میں سے تھے اور ہم میں سے نکل کے اوپر آ گئے. یہی میں ایک دفعہ نا پولیس کی کوئی ٹریننگ دے کے جا رہا ادھر سے سہالہ سے, تو اب تو میں نے اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کر لیا کہ میں پکچر جلدی نہیں لگاتا سوشل میڈیا پہ. اپنی پرسنل کوئی ایکٹیویٹی تو میں بالکل ہی پوسٹ نہیں کرتا نا جی, فیملی ایکٹیویٹی تو زیرو پوسٹ, نیور, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایون کچھ ویلاگز ڈاکومنٹریز بنی ہیں جس میں فیملی ساتھ ہے, بیٹے ساتھ ہے, تو میں نے نہیں دکھایا ان کو, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. واپس آؤں تو میں نے وہ پکچر لگائی جی پولیس کی کلاس روم کی, ٹیچنگ دی پولیس آفیسر, نیچے کسی نے کہا یہ چینج نہیں ہو سکتے.
اچھا میں نے نا وہ کمنٹ جن کا تھا نا وہ میرے جاننے والے دوستوں کو میں نے رستے میں کال کر دی سہاوا کے قریب جا کے, میں نے کہا آپ نے کمنٹ بڑا سخت کیا پولیس کے بارے میں, او جی یار ٹھیک نہیں ہونے. میں نے کہا جی دیکھیں یہ کوئی افریقہ سے نہیں آئے, یا آپ میں مجھ میں ہمارے درمیان کی لوگ ہیں جو پولیس میں چلے جاتے ہیں, جو فوج میں جاتے ہیں, جو جج بنتے ہیں, جو بیوروکریٹس بنتے ہیں, جو سیاستدان بنتے ہیں. میں کہا آپ کیا کرتے ہیں مثال لے لیں. او جی میں تو ہال روڈ, میں کہا بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. او جی میں تو بالکل, میں کہا دیکھیں میری بات سنیں, آپ بھی ڈبے ری پیک کر کے گارنٹی رینیو کر کے بڑا کچھ بیچ رہے ہیں. اس ملک میں ہر شخص کسی نہ کسی لیول پہ ایک کرپشن کر رہا ہے. وہ کرپشن کی شکل امرود والے جو ہے ریڑی لگا کے وہ بھی کر رہا ہے, کیلے کی ریڑی لگانے والا 11 کیلے دے رہا ہے اور 12ویں کیلی ہے وہ درجن پورا کر کے دے رہا ہے, کئیوں کا درجن ہی 11 ہے. دیکھیں قومیں ترقی کرتی درجن 13 کر کے ویلیو ایڈ کر کے, تو یہاں تو درجن بھی 12 پورے نہیں. سو کنکلوژن یہ کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو کنیکشن ہے, یہ جو رابطے ہیں, یہ سارے زبردست ہو کے اور اس میں کلیئرٹی کے ساتھ جو کر کے دکھا رہے ہیں اور بانڈنگ بنا کے آگے چلنا چاہیے. اچھا آپ کی بات سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا, جیسے کہ ینگسٹرز ہیں جو ہمارے, وہ اکثر میرا کیونکہ زیادہ تر میں بات پیرنٹنگ کے حوالے سے کرتی ہوں, تو کافی بچے آتے ہیں میرے پاس ٹین ایجرز جو سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اس پہ بات کریں. تو ابھی آپ کی بات سے مجھے آیا کہ جیسے پوری زندگی والدین نے کلیکشن نہیں بنایا, وہی جو ہماری روایتی پیرنٹنگ ہوتی ہے کہ ڈانٹ مار پھٹکار, ابیوز ہے, دیر از شیمنگ, دیر از بلیمنگ, وہ ساری چیزیں, وہ ساری پریکٹسز رکھیں. اس کے بعد جب بچے دور ہو گئے تو اب یہ یوز کرنا بڑھاپا کارڈ کہ تم تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہو, یا میں تو تمہارا والد ہوں, یا میں تو تمہاری والدہ ہوں, تو وہ ابیوز ایک الگ طرح سے ایموشنل بلیک میل بن کے اب کنٹینیو ہو رہا ہے. بٹ ان بچوں کے لیے اب یہ بہت مشکل ہے, جیسے اگر کوئی لڑکا 25 ایئرس کا ہے یا کوئی بیٹی ہے, دے وانٹ ٹو لیو دا کنٹری, دے وانٹ ٹو موو ابراڈ, وہ کیوں نہیں ساتھ رہنا چاہتے؟ کیونکہ آپ نے پوری زندگی انویسٹ نہیں کیا, بالکل ٹھیک بات. اور اب آپ ایموشنل بلیک میل کر کے چاہتے ہیں کہ یہ یہاں رہیں, ہمارا خیال رکھیں, ہماری عزت بھی کریں, اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے میں ہوں تو تمہارا باپ ہی نا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں گزارش یہ فیلئر آف ریلیشن ہے, اور اپنی جگہ پہ قرآن حدیث کے احکام میں بالکل ان کے خلاف نہیں, میں مانتا ہوں, میرا کامل ایمان ہے, اللہ کا حکم ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں. لیکن ایک اسپیکٹ اور بھی ہے نا جی, کہ جو ہماری اولاد ہے ہمارا ان سے تعلق کیسا ہے, کیا ہم نے تعلق پہ انویسٹ کیا, کیا ہم نے ایسا بانڈ بنایا, ایسا کنیکشن بنایا. یہ کہنا کہ میں بوڑھا ہو گیا میری خدمت کرو, یہ میں سمجھتا ہوں ریلیشن کی انسلٹ ہے. کہنا کیوں پڑے جی, آپ کا ریلیشن اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کہنا بھی نہ پڑے. سو جب کہنا بھی نہیں پڑتا تو پھر خود بخود یہ اسپونٹینیس سارے کام ہوتے ہیں کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے, اور بڑھاپے میں کس طرح کا ساتھ چاہیے, کتنا ٹائم چاہیے, یا پھر سارے بہن بھائی دیکھیں میں نہیں بالکل روک رہا, باہر نہیں جانا چاہیے, پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے بیٹھ کے کہ دیکھو تم باہر ہو, تم معاشی طور پہ خوشحال ہو, تم فائنینشلی فنڈ کر دو. ایک کہے کہ نہیں یار میں معاشی طور پہ اتنا خوشحال نہیں ہوں, میں ٹائم دے سکتا ہوں. تیسرا کہے کہ جی ٹھیک ہے میرا تو گھر حاضر ہے, میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے لیکن گھر کی سپیس بہت زیادہ ہے تو رہیں, ان کا اپنا گھر ہے. چوتھا کہے کہ جی ٹھیک ہے جی میڈیکل میری, نہیں کہ آخر کوئی کمبینیشن تو بنانا. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات سارا لوڈ ایک پہ پڑ جاتا ہے, یہ سارے لوڈ ایک پہ پڑ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں خوش قسمت ہے اس کو ثواب کمانے کا موقع مل گیا, لیکن باقیوں کو بھی سوچنا چاہیے, باقیوں کو بھی سوچنا چاہیے. آخری بات ایک بات میں کر دوں پھر ہم نے ختم کرنا چاہتا پروگرام. جو کمیٹی آپ نے ڈالی ہے نا وہ نکلنی ضرور ہے. اگر ماں باپ کا ادب آپ نہیں کر رہے آج, آپ کل کو آپ امید کریں آپ کے بچے کریں گے, کبھی نہیں کریں گے. آپ ٹائم نہیں دے رہے, امید کریں بچے ٹائم دیں گے, کبھی نہیں دیں گے. پھر بچوں کی جاب کی نوعیت کو بھی سمجھنا چاہیے, یہ بڑی چیزیں. لائک بہن میں ساری زندگی فری لانسر رہا ہوں, میں نے اپنے کام کیے, میں نے اپنی سروسز ان کو بیچا ہے, اپنے ٹائم کو بیچا ہے, میں نے جاب نہیں کی. ہاں میرے خلاف کمپینیں چلتی ہیں جی جاب کر لی, الحمرہ جوائن کر دیا, وہ اعزازی سیٹ ہے, الحمرہ کی جاب نہیں تھی, لیکن میں نے کبھی جاب نہیں کی جی. اب میں نے نہیں کی تو میرے وقت کی نوعیت اور طرح کی ہے. اب میرا کوئی بھائی ہے اور وہ جاب کرتا ہے تو اس کا ٹائم 9 to 5 ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے, ہر بندے کی نوعیت مختلف ہے, ہر بندے کی سچویشن مختلف ہے. ٹھیک ہے جی, چلے جی اب ہم بس ریپ اپ کرتے ہیں, آپ کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے. آخری سوال ہم پوچھیں گے کہ یور سیکرٹ ٹو ہیپینس. اچھا یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریسیپی میں نے بنائی ہے, میں نہیں دعویٰ کرتا جی میں ہیپیسٹ پرسن ہوں, لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ کم از کم 50-60 نمبر تو لیے جائیں. دیکھیے اس میں 3 چیزیں,
ایک یہ کہ جو بدلا جا سکتا ہے زور لگا کے بدل لیں, اسٹیپ نمبر 1. جو فوراً نہیں بدلا جا سکتا, جس کے لیے کوشش کر کے صبر کرنا ہے, پھر کوشش کریں, پھر زور لگا کے صبر کریں. پہلے زور کس پہ تھا؟ کوشش پہ تھا. کوشش کر کے چینج کر لیں. دوسرا, کوشش کر کے صبر کر لیں. تیسرا, کوشش بھی کی اور صبر بھی کیا اور نہیں کچھ ہونا تو قبول کر دیں. اب زور لگا کے صبر قبول کر لیں. یہاں پہ پہلا سٹیپ تھا کوشش کریں رزلٹ لے لیں, دوسرا تھا کوشش کریں پھر زور لگا کے صبر کریں, تیسرا ہے کوشش کریں صبر کریں اور پھر قبول کریں زور لگا کے. ایکسپٹنس کے اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو پھر چلیں آپ ایکسپٹ کریں. ان تینوں اقدام کے بغیر آپ ہیپی نہیں ہو سکتے. اوکے جی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت خوشی ہوئی آپ آئے, ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا. ابھی بھی میرے بہت سارے سوال ہیں پر ہمارے پاس وقت کم ہے, انشاءاللہ دوبارہ آپ آئیں گے تو وی ول ہیو یو اگین اف یو کین مینج ٹائم. بہت شکریہ آنے کا, تھینک یو فار یور ٹائم. اگر ویڈیو ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ. کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. آپ کا فیڈ بیک بہت خوشی ہوتی ہے پڑھ کر, بہت انکریجمنٹ ملتی ہے. اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر دیں, ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن ہے آپ کو فوراً مل جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.